السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری حفیظ الرحمان سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ آج یہ سورہ آل عمران کا ترجمے کے ساتھ میں نے یہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کیا۔ سورہ آل عمران کو سورہ البقرہ کو سورہ البقرہ میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں، اور سورہ آل عمران میں 20 رکوع ہیں اور 200 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ دونوں مدنی صورت ہے۔ اور سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے، اس میں 7 آیات ہیں اور 1 رکوع۔ اب میں سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو پسند فرمائیں گے اور اس سے سبق حاصل کریں گے، کیونکہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بہت ہی افضل ہے۔ ویسے تو ثواب بغیر سمجھے بھی اللہ تعالیٰ ایک حرف پر 10 نیکیاں دیتے ہیں، مگر سمجھ کے پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، اور اس سے اس کا مفہوم آپ سمجھیں گے تو لوگوں کو بھی اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ اس اللہ کے کلام کا کیا مقصد ہے، اور اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ میں آپ حضرات کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی ہر نعمت سے نوازے اور زندگی کی ہر مشکل گھڑی سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ کو بندوں کے لیے، بندہ جب بندے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند فرماتے ہیں۔ اب میں سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد پانی کی صفائی سے پہلے میں نے تیمم کے آداب کا ذکر کیا تھا۔ اب پانی کی صفائی کے بارے میں ذکر کرنا ہے، اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ اب میں سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، تلاوت فرمائیں ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب
من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب.
واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔ اے پروردگار، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے پروردگار، ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، یعنی اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کو ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو۔ کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کی جنس ہو۔ تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ خدا کے ہاں سے بدلہ ہے، اور خدا کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ اے پیغمبر، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ خدا کے ہاں ان کی مہمانی ہے۔ جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو خدا پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور خدا کے آگے عاجزی کرتے ہیں، اور خدا کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے، اور خدا جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اہل ایمان کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو، اور مورچوں پر جمے رہو، اور خدا سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں پانی کی صفائی کس طرح سے ہوتی ہے اس کے بارے میں تذکرہ کروں گا۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ پہلے آپ سمجھ لیں۔ اوصاف ثلاثہ، 3 صفتیں: دہ دردہ 10 گز یا 100 مربع گز، فقہ جمع فقیہ کی، علم فقہ جاننے والا، شریعت کا ماہر، مجموعی رقبہ تمام رقبہ، شرعی گز انگریزی گز کے حساب سے 9 گرا کا یا 24 انگل کا ہوتا ہے۔ اہل حدیث کی پیروی کرنے والے، قلہ 18 من 30 سیر وزن، تغیر تبدیلی۔ طہارت کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اور پانی بھی جو پاک اور صاف ہو، کیونکہ اگر گندے پانی سے طہارت کی جائے تو وہ بجائے پاک کرنے کے جسم کو ناپاک کرے گا،
اس لیے پانی کے متعلق بھی چند باتیں تمہیں بتائی جاتی ہیں۔ مطلق پانی جس سے نجاست حکمی دور ہوتی ہے جاری ہوتا ہے یا بند۔ جاری پانی خواہ دریا کا ہو یا ندی نالے کا ہو، نجاست گننے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اوصاف ثلاثہ رنگ، بو اور مزہ میں کوئی فرق نہ آئے۔ بند پانی زیادہ ہوگا یا کم، کسی تالاب یا حوض کا ٹھہرا ہوا پانی زیادہ اس وقت سمجھا جاتا ہے جبکہ اس کی چوڑائی چاروں طرف سے 10 گز شرعی ہو یا اس کا احاطہ 40 گز ہو، گویا اس کا مجموعی رقبہ 100 مربع گز ہوا، اور اس کی گہرائی اتنی ہو کہ چلو بھرنے سے گدلا نہ ہو۔ ایسا پانی جاری پانی کے حکم میں ہے جو نجاست کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں نجاست کا رنگ، بو اور مزہ ظاہر نہ ہو۔ جو پانی 10 درجہ سے کم ہو، خواہ کنویں میں کا ہو یا کسی اور جگہ کا ہو، وہ تھوڑا ہے۔ یہ پانی تھوڑی نجاست سے بھی ناپاک ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اوصاف ثلاثہ کے تغیر کی قید نہیں ہے۔ جس طرح تھوڑا پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے، اسی طرح اس جانور کے گرنے سے بھی ناپاک ہو جاتا ہے جس میں بہتا ہوا خون ہو، جیسے چڑیا وغیرہ، اور اگر کسی پاک چیز کے ملنے سے اس کے رنگ اور بو اور مزہ میں فرق آ جائے یا گاڑھا ہو جائے، پھر بھی اس سے غسل اور وضو جائز نہیں، اور اگر کسی پاک چیز کے گرنے سے محض 1-2 اوصاف میں فرق آئے تو جائز ہے۔ نجاست خواہ تھوڑی ہو یا بہت، اس سے وضو کرنا جائز نہیں۔ پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کی بحث میں ایک حدیث اکثر پیش کی جاتی ہے جو حسب ذیل ہے: اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، یعنی جس وقت پانی 2 قلے ہو جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ 2 قلے پانی کی مقدار قریب 37 من 20 سیر کی ہوتی ہے۔ اس حدیث کی بنا پر اکثر اہل حدیث اور فقہاء میں خوب بحث ہوئی ہے۔ اہل حدیث تو یہ معنی کرتے ہیں کہ جب 2 قلے پانی ہو اور اس میں کوئی گندی چیز پڑ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا رنگ، بو اور مزہ نہ بدل جائے، اور فقہاء کہتے ہیں خواہ رنگ، بو اور مزہ تبدیل ہو یا نہ ہو، نجاست کے پڑ جانے سے پانی ناپاک ہو گیا۔ اس میں شک نہیں کہ اس قدر پانی میں اگر کوئی چیز پڑ جائے اور اس کے رنگ اور بو اور مزے میں فرق نہ آئے تو اس سے وضو و غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب یہ تینوں چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک بدل جائے تو پھر طبیعت خود کراہت کرتی ہے۔ اس لیے عام طور پر عمل درآمد یہی ہے کہ جب پانی کا رنگ، بو اور مزہ بدل جائے تو اسے ناپاک سمجھا جاتا ہے اور اس سے پہلے پاک سمجھا جاتا ہے۔ الغرض پانی خواہ میں کا ہو یا کنویں کا ہو، دریا کا ہو یا ندی نالے کا ہو، سمندر کا ہو یا تالاب کا ہو، بھیگے ہوئے بادلوں کا ہو یا برف کا ہو، بھیگے ہوئے اولوں کا ہو یا برف کا ہو، بہرحال پاک ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی گندی چیز نہ ملی ہو جس سے اس کے رنگ، بو اور مزے میں فرق نہ آیا ہو، اور جس پانی پر نجاست کا اثر غالب ہو، وضو یا غسل کے لیے استعمال ہو چکا ہو، حرام جانوروں کا جھوٹا ہو، کسی دوا کا کھینچا ہوا عرق ہو یا کسی درخت اور پھل سے نچوڑا ہوا ہو، ان سے وضو کرنا جائز نہیں۔ جو پانی دھوپ سے گرم ہو گیا ہو اس سے وضو کرنا جائز تو ہے مگر بہتر نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔